السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 یعنی 38، 39 اور 40 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا ذکر کیا ہے، عاد اور سمود کا۔ یہ دو قومیں بھی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئیں، اور ہلاک ہونے کی وجہ وہی ہے جو شروع سے رہی کہ وہ اپنے اعمال میں حد سے گزر گئیں، آپے سے باہر ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں سنی اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ ہوش و حواس رکھتے تھے، عقل و سمجھ رکھتے تھے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ شروع میں تو ہر قوم بلکہ ہر آدمی کسی برے کام کو برا ہی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ متواتر اس میں مبتلا رہتا ہے، اس کو کام کو کیا جاتا ہے برے کاموں کو، تو پھر وہ کام اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کی کار فرمائی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پھر خوشنما بنا دیتا ہے، تو پھر انسان ہر حد سے گزر جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سوچ سمجھ عطا کی ہے، اچھے برے کی تمیز عطا کی ہے، لیکن وہ اپنی اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ قوم تو برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال عاد و سمود کا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی حال قارون، فرعون، حامان کا ہوا۔ حالانکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر گئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے بڑائی میں کے ذوم میں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اپنے برے اعمال میں چلتے رہے، بلکہ ان کی جان کے بھی دشمن ہو گئے وہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر عذاب نازل کیے۔ ان میں چند عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پتھر برسانے والی ہوا بھیجی جو لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوئی تھی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا جو غالباً شعیب علیہ السلام کے قوم پر نازل ہوا، اور اس سے وہ قوم تباہ ہوئی۔ پھر کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے کہ قارون کے ساتھ ہوا کہ وہ اور اس کا پورا مال و اسباب زمین میں دھس گیا تھا۔ کسی کو غرق کر دیا، جیسا کہ فرعون اور اس کے لوگوں کو کیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس کے ذریعے وہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر عذاب نازل کرتا ہے، کسی بیماری کی صورت میں، کسی اور تباہی کی صورت میں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح کا چاہے عذاب بھیج سکتا ہے، اور اسی وقت بھیجتا ہے جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں برائیوں میں۔
اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح قوموں کو تباہ کرے، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے۔ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی پر خواہ اس طرح کے عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا کیے ہوتے ہیں اور آفت کی مصیبت کی دعوت دیے ہوتے ہیں، اللہ کے ظلم کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے سزا کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی قوم حد سے اپنے اعمال میں حد سے گزر جاتی ہے تو پھر شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر قوم کو چاہیے کہ اپنا خود احتساب کرتے رہے کہ کہیں وہ ایسے اعمال میں تو نہیں مبتلا ہیں جو اللہ کے خلاف جاتے ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، اس کی ہدایت کے خلاف ہوں۔ تو اس کے اصلاح بہتر ہے کہ جلد از جلد کر لیں، فوراً کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ حد سے گزر جائیں اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔